میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بیچ سڑک میں رنگ ریلیاں منا رہی تھی۔ ہم دونوں کو یہ خیال نہ رہا کہ ہماری محبت کرنے کے انداز میں گاڑی اوپر نیچے ہلنے لگی ہے۔ زندگی میں پہلی بار میں کسی کے ساتھ خلوت کے لمحات گزار رہی تھی تو اتنی زیادہ پرجوشی دکھانے لگی تھی۔ میرا بوائے فرینڈ بھی مکمل جوان تھا، اس میں تو مجھ سے بھی زیادہ گرمی بھری ہوئی تھی، جو وہ بنا اس بات کا خیال کیے مجھ پر نکال رہا تھا کہ اگر ہمیں کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ اتنے میں ادھر ایک پولیس کی گاڑی آئی۔ ایک اہلکار باہر نکلا۔ اس نے جب مجھے اس حالت میں دیکھا تو اس کے آسان خطا ہو گئے۔ اس نے میرے بوائے فرینڈ کو گاڑی میں بٹھایا اور پھر خود بھی میرے ساتھ۔ میری پسند سے میری منگنی میرے کلاس فیلو سے ہو گئی تھی، اس لیے میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ منگنی کی رسم ختم ہوئی تو میں نے اپنے منگیتر ذہن سے کھیر کھانے کی فرمائش کی۔ مجھے شروع سے ہی کھیر بہت زیادہ پسند تھی۔ ذہن فوراً ہی مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر کھیر کھلانے کے لیے نکل پڑا۔ میں کافی سجی سنوری ہوئی تھی اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر ذہن مجھ پر فدا ہو رہا تھا۔ اچانک ہی نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے آدھے رستے میں ہی گاڑی ایک سنسان جگہ پر روک لی اور وہ میرے اوپر جھک کر مجھے ڈھیر سارا پیار کرنے لگا۔ میں شرما کر خود میں سمٹ گئی۔ مجھے عجیب سی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ ذہن کی ہونٹوں کا لفظ مجھے تڑپا رہا تھا اور میں اپنے جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ خود بھی جذبات کی لہر میں بہہ رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں اس کی گستاخیاں مزید بڑھ گئی تھیں۔ وہ پوری طرح گاڑی کی سیٹ پر ہی مجھ پر حاوی ہو گیا تھا۔ وہ بے تابی سے مجھے چوم رہا تھا اور میرا پورا جسم اس کے بازو میں جکڑا ہوا تھا۔ اس وقت اچانک ایک پولیس کی گاڑی ہمارے برابر میں آ کر رکی اور پولیس والے نے ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ہماری گاڑی بھی اوپر نیچے ہلنے لگی تھی، اس لیے وہ تیزی سے ہماری گاڑی کے قریب آیا اور اس نے دروازہ کھول کر ذہن کو پکڑ لیا اور مجھے بھی پولیس کی گاڑی میں بٹھا کر کہنے لگا کہ میرے ساتھ تھانے چلو، تم دونوں کی گرمی وہی نکالتا ہوں۔ شرمندگی کے مارے میرا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور ذہن خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم نے اس پولیس والے کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ کچھ پیسے لے کر معاملہ رفع دفع کر دے۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہم دونوں کی آج ہی منگنی ہوئی ہے، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو راضی نہ تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور ہم دونوں کو لے کر وہ تانے آیا تھا۔ اتفاق سے ہم دونوں کے پاس موبائل فون موجود نہیں تھے۔ منگنی کے دوران وہ ہم نے گھر والوں کے پاس رکھ دیے تھے۔ ہم دونوں اچانک ہی کھیر کھانے کے لیے نکلے تھے، اس لیے ہمیں دھیان نہیں رہا کہ ہم اپنے فون بھی اٹھا لیتے۔ وہ پولیس والا ذہن کو پکڑ کر حوالات میں ڈال چکا تھا اور مجھ سے عجیب قسم کے سوالات کر رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں کوئی خراب یا دندے والی عورت ہوں جو آدھی رات کو ایک غیر مرد کا دل بہلا رہی ہوں۔ میں نے اسے لاکھ یقین دلانے کی کوشش کی کہ ہم دونوں کی آج منگنی ہوئی ہے اور ہم اسے ہی سیلیبریٹ کرنے کے لیے نکلے ہیں، لیکن اس نے ہم دونوں کو اپنی آنکھوں سے ایک دوسرے میں گم جذبات کی روح میں رہتے دیکھا تھا، اس لیے وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس کے بڑے صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آدھی رات کو اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے مجھے اشارہ کر کے سامنے والا کمرہ دکھایا کہ صاحب وہاں ہیں، تم جا کر انہیں اپنی جھوٹی سچی کہانیاں سناؤ۔ اگر وہ تمہاری بات پر یقین کر لیں گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن میں ایسے ہی کسی پر یقین نہیں کر سکتا کہ کوئی عزت دار لڑکی آدھی رات کو ایک غیر مرد کے ساتھ کیوں گاڑی میں غیر اخلاقی حرکتیں کر سکتی ہے۔ پولیس والے کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی، کیونکہ ہم دونوں واقعی بہت غیر اخلاقی حرکتیں کر رہے تھے، لیکن اس وقت مجھے ذہن کو حوالات سے باہر نکالنا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ آج سے پہلے ہم کبھی پولیس اسٹیشن نہیں آئے تھے۔ میں تیزی سے ان کے صاحب کے کمرے میں گئی اور میں نے دیکھا کہ وہ بڑے مزے سے کھانا کھا رہا تھا۔ میں نے اس صاحب سے کہا کہ براہ مہربانی میرے منگیتر کو آزاد کروا دیں، کیونکہ وہ بے قصور ہے، ہم تو اپنی منگنی کو سیلیبریٹ کرنے نکلے تھے۔ آپ کا اہلکار ہمیں غلط فہمی کی بنا پر یہاں لے آیا ہے اور اب ہماری کوئی بات سننے کو بھی تیار نہیں ہے۔
ہم دونوں کے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہوں گے۔ انسپیکٹر نے ایک نظر سر سے پاؤں تک میرے وجود پر ڈالی۔ میں بالکل دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی، گہرے گلے والا چھوٹا سا بلاؤز اور کمر سے نیچے بندے گھاگرے میں گوری چٹی کمر واضح ہو رہی تھی۔ جالی دار دوپٹے نے برائے نام ہی میرے تن کو ڈھانپا ہوا تھا۔ انسپیکٹر کی نظروں میں میرے لیے جو کچھ ابھر رہا تھا وہ دیکھ کر میں چونک گئی تھی۔ میں نے خود کو اپنے ہی دوپٹے میں چھپانے کی کوشش کی، لیکن اس جالی دار دوپٹے میں میرا آگ لگاتا وجود کیسے چھپ سکتا تھا؟ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر میری طرف بڑھا اور میرے قریب آ کر میرے چہرے پر جھک گیا۔ میں اس کی سانس کی گرمی کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ میرے کان کی لو کے قریب ہو کر مجھ سے کہنے لگا کہ آدھی رات کو کہاں اپنے حسن کے جلوے بکھیرتی پھر رہی ہو، اپنی یہ قیامت خیز جوانی کو کہاں اپنے اس بیکار منگیتر کے پیچھے ضائع کر رہی ہو۔ تمہارے اندر جتنی آگ ہے اس کے لیے تو کوئی مجھ جیسا تگڑا مرد چاہیے، جی کہتے ہوئے اس نے اچانک ہی میرا دوپٹہ کھینچ کر نیچے پھینک دیا تھا اور میں اس جالی کے دوپٹے سے بھی محروم ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح خود کو اور زین کو اس مصیبت سے نکالوں۔ زین تو سلاخوں کے پیچھے تھا، لیکن میں بہت ہی بری طرح اس جال میں پھنس چکی تھی۔ انسپیکٹر نے اچانک ہی میرے بلاؤز کے پیچھے بندھی ڈوری کو کھولنا شروع کر دیا اور مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے شور مچایا تو وہ میرے منگیتر کو کبھی بھی یہاں سے رہا نہیں ہونے دے گا۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میں زین سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ میں اور زین ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور پچھلے 2 سالوں سے ہم ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار تھے، اور اب جب کہ ہماری تعلیم کا آخری یعنی سیکنڈ لاسٹ سال چل رہا تھا تو ہمارے گھر والوں نے بہت ہی خوشی خوشی ہم دونوں کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ زین اور میں، ہم دونوں کا ہی تعلق اچھے گھرانوں سے تھا، ہم دونوں کی ہی فیملی پڑھی لکھی تھی، ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت سے وعدے کر رکھے تھے اور آنے والی زندگی کے خوبصورت سپنے سجا رکھے تھے، لیکن ہم دونوں اس بات سے بالکل انجان تھے کہ تقدیر نے ہمارے لیے کچھ اور ہی فیصلہ کر رکھا ہے۔ اس انسپیکٹر نے میرے بلاؤز کی ڈوری کو کھولنے کے بعد اسے کھینچ کر نیچے کی طرف دھکیل دیا اور اب میں اس کے سامنے برہنہ سی کھڑی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن میں نے خوف کے مارے کوئی آواز نہ نکالی تھی۔ وہ بہت آرام سے میری گردن پر جھک کر میرے اوپر اپنے ہونٹوں اور دانتوں کی نشانی چھوڑنے لگا تھا۔ میں سانس روکے بے بسی کی تصویر بنی کھڑی تھی اور وہ دھیرے دھیرے میری گردن سے ہوتا ہوا میرے سینے تک آ پہنچا تھا۔ اس نے آہستہ سے مجھے کمرے کے ایک کونے پر پڑے صوفے کی طرف دھکیلا اور میں پیچھے کی طرف گری اور صوفے پر ڈھس گئی اور میرے سینے پر اپنے جذبات کی شدت سے کھیلنے لگا اور میں خاموشی سے اس شدت کو سہتی رہی۔ مجھے خوف تھا کہ میرے منہ سے نکلنے والی ہلکی سی آواز بھی زین کی موت کی وجہ بن سکتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے میری کمر پر ہاتھ پھیر رہا تھا اور اپنے ہونٹوں سے میرے سینے کو چوم رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ مجھے پیار کر رہا تھا اس کے جذبات میں شدت آتی جا رہی تھی اور وہ مزید زور آزمائی کرنے لگا تھا۔ وہ اس بات تک رکا نہیں تھا بلکہ اس نے میری گھاگرے کی ڈوری بھی کھول دی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے میں اس کے آگے پوری طرح بے حجاب ہو گئی تھی۔ اس کے بعد تو اس کا خود پر قابو نہیں ہو رہا تھا اور وہ پوری طرح بے قابو ہوتا میرے جسم پر حاوی ہو گیا تھا۔ اس کے دانتوں نے میرے جسم پر جگہ جگہ نشان چھوڑ دیے تھے۔ میں تکلیف کی انتہا پر تھی، لیکن ذہن کی خاطر ضبط کر رہی تھی۔ اس نے میرے جسم کے تمام حصوں کو اپنی انگلیوں سے دھیرے دھیرے ایسے مسلا کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی پوری طرح پانی پانی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے اس طرح سے پیار کر رہا تھا کہ میں بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے راضی ہو جاؤں۔ وہ ایک طرفہ پیار کر کر کے تھک چکا تھا۔ اس کی انگلیوں نے جب میرے جسم کے نازک حصوں پر دباؤ ڈالا تو میں خود بخود ہی مدہوش ہونے لگی، اور ایک موقع ایسا آیا جب میں خود ٹوٹ کر اس کی باہوں میں بکھر گئی اور پھر اسے مزہ آنے لگا۔ وہ پوری طرح مجھے پاگل کرنے لگا اور میں بھی اس کا ساتھ دینے لگی۔ وہ مجھے بہکانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے کچھ اس انداز میں میرے جسم کو اپنے قابو میں کیا تھا کہ میں خود ہی اسے اپنا آپ سونپنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ ساری رات میں اور وہ کمرے میں بند ایک چھوٹے سے صوفے پر
ایک دوسرے پر اپنی شدت لٹاتے رہے، اور صبح کے وقت جب میں پوری طرح تکن سے چور ہو گئی تو اس نے مجھے اپنی باہوں کی گرفت سے آزاد کر دیا اور کہنے لگا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم جیسی گرم اور جوان عورت کے لیے وہ جیسا مرد ہونا چاہیے۔ صبح کے وقت مجھے ہوش آیا کہ ساری رات میں نے اس کے ساتھ اور اس نے میرے ساتھ کیا 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 ہے۔ اس نے آہستگی سے میرے جسم کو دوبارہ لباس میں لپیٹا اور میرے ہونٹوں کو چوم کر کہنے لگا کہ چل، تیرے منگیتر کو آزاد کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی کہ میں ذہن کو کیا جواب دوں گی۔ جیسے ہی ذہن کمرے میں آیا تو پولیس والا کہنے لگا کہ تو بڑا خوش قسمت ہے جو تجھے بستر میں آگ لگانے والی عورت ملی ہے۔ میں نے آج تک کسی کے وجود کو اتنا گرم اور نرم نہیں پایا جتنی تیری اس منگیتر کا جسم ہے۔ اس کی بات سن کر زین کے چہرے کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ انسپیکٹر اسے کہہ رہا تھا کہ ہم دونوں نے اسی صوفے پر ایک دوسرے کے ساتھ پوری رات منائی ہے، اور تیری منگیتر کے سینے پر جو تل ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ میں تو پوری رات دیوانہ ہو کر اسے ہی چومتا رہا، اور ایک تل اس کی ران پر بھی ہے، وہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ جب تیری اس سے شادی ہو جائے گی تب تو بھی ان دونوں تلوں کو دیکھ کر دیوانہ ہو جائے گا۔ تیری منگیتر کے سینے کی نرماہٹ اور جسم کی گرماہٹ میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا۔ میں نے آج سے پہلے اتنا وقت کسی کو بھی نہیں دیا جتنا تیری والی کو دیا ہے، اور تیری والی نے بھی مجھے اتنا ہی مزہ دیا ہے کہ میں پوری طرح خوش ہو گیا ہوں اور اس لیے تجھے چھوڑ رہا ہوں۔ اس کی بات سنتے ہی ذہن فوراً اس کے گرے بان پر چلا گیا۔ میں نے بڑی مشکل سے ذہن کو روکا۔ اس نے غصے میں مجھے بھی ایک زوردار دھکا دیا اور کہنے لگا کہ کیا یہ سچ ہے؟ میں نظر چرا گئی اور دھیمی لہجے میں اسے بتانے لگی کہ اس کی زندگی بچانے کے لیے مجھے اپنی عزت داؤ پر لگانی پڑی ہے۔ میری بات سن کر ذہن نے انگاروں بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور مجھے چھوٹتا ہوا تھانے سے باہر نکل گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے دوڑی لیکن وہ تو رکنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے میں اس کے قریب پہنچی۔ اس نے میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا اور کہنے لگا کہ ساری رات تم ایک غیر مرد کی باہوں میں گزار کر آئی ہو، تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے شادی کروں گا؟ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جس کی جان بچانے کے لیے میں نے اپنی عزت داؤ پر لگائی تھی وہی مجھے بے حیا کے تانے مار رہا تھا۔ میں نے ذہن سے پوچھا کہ پھر میں اس کی جان بچانے کے لیے کیا کرتی؟ اس نے غصے میں کہا کہ تم مجھے مر جانے دیتی لیکن یہ ستم نہ کرتی۔ اس کی عزت کو یہ بات گوارا نہیں کہ وہ ایک ایسی عورت سے شادی کرے جو کسی اور کے بستر سے اٹھ کر آئی ہو۔ وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا اور میں پوری لوٹی پوٹی روتے پیٹتے گھر پہنچی تو گھر والے میری حالت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی ساری بات بتائی۔ میرے ماں باپ نے ذہن سے رابطہ کیا لیکن وہ تو میری شکل دیکھنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ میرے ماں باپ نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن میں نے 2 دفعہ خودکشی کرنے کی کوشش کر لی تھی۔ میرے ماں باپ میرے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ جلد سے جلد میری شادی کرنا چاہتے تھے۔ ایسے میں ایک لڑکے کا رشتہ آیا جو تھوڑا کم پڑھا لکھا لیکن اس کی نوکری بہت اچھی تھی اور وہ دوسرے شہر میں ملازمت کرتا تھا اور ہفتے میں ایک دن کے لیے لوٹ کر اپنے گھر آتا تھا۔ اس لڑکے کے ماں باپ نہیں تھے اور وہ یہاں اپنی بہن کے ساتھ رہتا تھا۔ میرے ماں باپ نے پوری طرح چھان بین کی اور ایک ہفتے کے اندر اندر ہی میری اس سے زبردستی شادی کروا دی کیونکہ میرے ماں باپ مجھے اس صدمے سے نکالنا چاہتے تھے۔ شادی کی رات میرے دلہا نے جس کا نام خلیل تھا اس نے مجھے بہت محبت دی اور یقین دلایا کہ وہ ساری زندگی میرا ساتھ نبھائے گا کیونکہ میرے ماں باپ نے شادی سے پہلے خلیل کو تنہائی میں بلا کر ساری سچائی بتا دی تھی۔ اس کے باوجود بھی اس نے مجھے قبول کر لیا تھا۔ اسے نوکری سے چھٹی نہیں ملی تھی اسی لیے اسے اگلی ہی صبح واپس جانا پڑا۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ایک ہفتے کے اندر اندر واپس آ جائے گا۔ صبح سویرے وہ چھوڑ کر مجھے چلا گیا اور میں بھی کمرے میں واپس آ کر سو گئی۔ آدھا دن میں نے سو کر گزارا اور شام کے وقت اپنی نند کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ میری نند سلیمہ بھی ایک شادی شدہ عورت تھی اور اس کا شوہر اس وقت نوکری پر تھا۔ میں سلیمہ اور اس کے شوہر کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اتنے میں
ایک شخص گھر میں داخل ہوا، جسے دیکھ کر سلیمہ نے سلام کیا تو مجھے آواز دے کر کہا کہ میرے شوہر سے بھی ملاقات کر لو۔ اور جب میری نظر اس شخص پر پڑی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ تو وہی پولیس والا تھا جس نے مجھے پوری طرح برباد کیا تھا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر چونک اٹھا تھا۔ شاید میری طرح وہ بھی اس بات سے لاعلم تھا کہ میری شادی خلیل سے ہوئی ہے اور وہ خلیل کا بہنوئی تھا، اور میں اب خلیل کی بیوی بن چکی تھی۔ میرے لیے ایک ایک پل قیامت بن چکا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں ایک ایسے شخص کے گھر میں رہوں گی جو میری عزت کا لٹیرا ہے۔ رات ہوتے ہی میں نے خود کو کمرے میں لاک کر لیا اور بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ آدھی رات نہیں ہوئی تھی جب اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا۔ آنے والے نے چابی کی مدد سے کمرے کا لاک کھولا تھا، اور یہ دیکھ کر میری آسان فتح ہو گئی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ خلیل کا بہنوئی غفور تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ اس نے میری خاطر اپنی بیوی کو نیند کی دوا دے دی ہے، اور اب اس کی بیوی صبح سے پہلے تو نہیں اٹھے گی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جب سے اس نے میرے ساتھ رات گزاری ہے وہ میرے جسم کو کھانے کے لیے ترس گیا ہے۔ میری جوانی گرم اور خوبصورت تھی، جو تم نے اسے تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ وہ دوبارہ میرے ساتھ کا متمنی تھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ میں خود اس کے گھر میں چلی آؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے بیڈ پر لٹایا اور ایک دفعہ پھر پوری رات مجھ پر حاوی ہو گیا۔ جانے اس کی انگلیوں میں کیسا جادو تھا کہ وہ جب بھی میرے جسم کے حصوں پر انگلیاں لگاتا میں بے چینی سے محسوس کرتی، خود بخود ہی مچل کر اس کی باہوں میں چلی جاتی۔ آج رات بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ کچھ دیر تو میں مزاحمت کرتی رہی، اور اس کے بعد جب اس نے اپنی انگلیوں کو میرے جسم پر پھیرنا شروع کیا تو میں خود پر قابو نہ پاتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر بیٹھی، اور ہم دونوں ایک دوسرے کے بازو میں پوری طرح ٹوٹ کر بکھر چکے تھے۔ خلیل کو آنے میں ایک ہفتہ تھا، اور یہ ایک ہفتہ میں نے ہر روز اس کی بہنوئی کی باہوں میں گزارا تھا، اور میں اب اس بات پر راضی ہو چکی تھی کیونکہ میرے پاس مزاحمت کا کوئی رستہ نہیں تھا۔ میں سلیمہ کو یہ بات نہیں بتا سکتی تھی۔ ایک ہفتے بعد جب خلیل واپس آیا تو نہ جانے کیسے اسے مجھ میں تبدیلی محسوس ہوئی، اور وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں نے اس کے بغیر کیسی راتیں گزاری ہیں۔ خلیل آدھی رات کو مجھ سے ٹوٹ کر پیار کرنا چاہتا تھا، لیکن خلیل کے اندر وہ گرمی موجود نہیں تھی جس کی مجھے عادت ہو گئی تھی، اور اسی لیے میں اس کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ خلیل تھوڑی دیر میں مجھ سے تنگ آ گیا تھا اور وہ مجھے چھوڑ کر کروٹ بدل کر سو گیا تھا۔ اگلی صبح وہ پھر واپس چلا گیا، اور میں ایک ہفتہ پھر اس کے بہنوئی غفور کے ساتھ وقت گزارنے لگی۔ اس کا بہنوئی بھی جان گیا تھا کہ میں خلیل کے ساتھ رات گزارنے میں خوشی محسوس نہیں کر رہی ہوں۔ کبھی کبھی تو وہ مجھے چھیڑ کر کہتا کہ تم صرف مجھ جیسے مرد کے لیے ہی بنی ہو۔ میں ذہن کو تو پوری طرح بھول ہی چکی تھی، کیونکہ میں نے اس کی خاطر سب کچھ برداشت کیا تھا، اور وہ مجھے بیچ رستے میں ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اور اب میں خلیل کے ساتھ بھی خوشی محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ خلیل کے بہنوئی غفور نے مجھ سے کہا کہ وہ میرا ساتھ ہمیشہ کے لیے چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم خلیل سے طلاق لے لو، میں تم سے شادی کر لوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں خلیل سے طلاق مانگتی، خلیل نے خود ہی مجھے طلاق دے دی، کیونکہ وہ بھی جان گیا تھا کہ میں اس کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتی ہوں۔ خلیل کے بہنوئی نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا، اور اپنی بیوی کو یہ کہا تھا کہ تمہارے بھائی نے ایک معصوم سی لڑکی کو ایک ہفتے میں ہی طلاق دے کر بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس لیے اب وہ مجھ سے نکاح کر رہی ہے۔ خلیل کی بہن تو خود پریشان تھی، اس کے بھائی نے اچانک ہی مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے، اوپر سے اس کے شوہر نے مجھ سے نکاح کر کے اسے دوہرا صدمہ پہنچا دیا تھا۔ میں اب خلیل کے گھر میں اس کے بہنوئی کی بیوی بن چکی تھی، اس کا وہ بہنوئی جس نے مجھے پہلی رات پامال کیا تھا، اور پھر اس کی وجہ سے کچھ رشتوں کی حقیقت مجھ پر پوری طرح کھل گئی تھی۔ خلیل کے بہنوئی نے مجھ پر اپنی شدت پہلے سے بھی زیادہ لٹانی شروع کر دی تھی، کیونکہ اب اسے کسی بھی بات کا خوف نہیں تھا، اور میں بھی اس کا ساتھ پا کر بہت خوش تھی۔ ایک شادی شدہ رشتے میں سب سے زیادہ میاں اور بیوی کے آپس کے تعلقات کا اچھا ہونا ضروری ہے، اور میرا یہ تعلق خلیل کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے بہنوئی غفور کے ساتھ اچھا تھا۔
وہ ہر رات مجھے بستر پر لٹا کر ایسے پیار کرتا تھا جیسے ہم دونوں پہلی دفعہ مل رہے ہوں، اور اس کا یہی جذباتی پن مجھے بہت پسند تھا۔ میں ہر رات اس کے آگے ہار جاتی اور وہ مجھ سے جیت کر بھی ہار جاتا۔ اب میں گناہ کا راستہ چھوڑ کر سیدھے راستے پہ چلنے لگی ہوں، اور یہ بات مجھے بہت پسند ہے۔